رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امن هو قانت بھلا وہ شخص جو فرما برداری کرنے والا ہے آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں ساجدا وقائما سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یحذر الآخرۃ وہ ڈرتا ہے آخرت سے وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں انما یتذکر سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین آمنوا اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اتقوا ربکم ڈرو تم اپنے پروردگار سے للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں حسنۃ بھلائی ہے وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے انما یوفی الصابرون سوائے اس کے نہیں کہ پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجرہم ان کا اجر بغیر حساب بغیر حساب کے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلص اللہ الدین خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ یہ کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین پہلا فرما برداروں میں سے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی یہ کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی کی ذات ہے اعبدو کہ میں عبادت کرتا ہوں مخلص اللہ دینی اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ پاک نے نزول قرآن مجید کا ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی توحید کو مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا کہ نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کو کسی واسطے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کے لیے کوئی اولاد ہے اس کے بعد اللہ پاک نے توحید پر دلائل پیش فرمائے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام یہ دن اور رات کا نظام اور یہ کائنات کے اندر مختلف مخلوقات اور انسان کی خصوصیت کے ساتھ پیدائش یہ سارے معاملات وہ ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں جب ان تمام امور میں اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں
تو عبادت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جن لوگوں نے ان دلائل توحید کو پہچان کر جان کر اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے، وہ صاحب علم ہیں، وہ شکر ادا کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے ان دلائل قدرت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو پہچانا نہیں، در در پہ ٹھوکریں کھائیں، وہ ناشکری کرنے والے، کفر میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ نے کفر اور شکر کا بھی تقابل پیش کیا، اور پھر انسان کی ناشکری کی ایک مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر صرف اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت پوری توجہ اللہ کی طرف، لیکن اللہ جیسے ہی مصیبت دور فرما دیتے ہیں، بیماری ٹل جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو یوں بھول جاتا ہے جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی تکلیف آئی نہیں تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ بھولتا ہے، بلکہ معاذ اللہ اس صحت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے لگتا ہے کہ فلاں دربار پہ گیا تھا اس لیے صحت مل گئی، فلاں ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی تھی اس لیے صحت مل گئی، تو غیروں کی طرف منسوخ کرنے لگتا ہے، حالانکہ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ نے اس بات کا ذکر بھی جو ہے وہ فرمایا کل کے درس میں جو آخری آیت کریمہ گزری۔ اب ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے وحدانیت کے دلائل کو جان کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھا وہ صاحب علم ہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھا وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ جاہل ہیں، جنہوں نے رب کو نہیں پہچانا۔ تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے پہلی آیت کریمہ جو رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ نے یہی تقابل پیش کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے تمام نظام قدرت کو دیکھ کر بھی رب کو پہچانتا نہیں، ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرنے کو تیار نہیں، در در پہ جھک رہا ہے، اور دوسری طرف فرمایا امن ہوا قانت، بھلا وہ شخص، یہ قنوت سے ہے، دعائے قنوت بھی ہم پڑھتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری کے معنی میں آتا ہے، اطاعت کرنا، اطاعت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا بھلا وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے، فرمانبرداری کرنے والا ہے، آنا اللیل، فرض تو فرض ہے دن میں جو اللہ نے مقرر فرما رکھے ہیں، فرمایا یہ فرضوں تک نہیں رہتا، یہ رات کی گھڑیوں میں جب رب نے اسے آرام کا وقت دیا ہے، یہ ان کے اندر بھی اٹھ کر اطاعت کرتا ہے، ساجدن، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، اور کبھی قیام کرتے ہوئے۔ تو فرمایا کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے دلائل قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی رب کو پہچانا ہے؟ تو یقیناً ان دو میں کوئی برابری نہیں۔ تو فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یحذر الآخرہ، اور یہ عبادت کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے آخرت کا ڈر ہے، یہ جانتا ہے مروں گا، قبر میں جاؤں گا، سوالوں کے جواب دینے ہیں، اللہ کے حضور میری پیشی ہونی ہے، اس لیے یہ عبادت کرتا ہے دن میں بھی رات میں بھی۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، ہاں اس سے کبھی کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اسے اپنے رب کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے، اور اللہ شرک کے سوا یاد رکھیے اپنی رحمت خاصہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ تو فرمایا جو اطاعت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرنے والا ہے، اور رب کی رحمت سے امید رکھنے والا ہے۔ اب اگلے جملے پہ ناراض نہ ہونا، یہ اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو آخرت کا ڈر رکھنے والا ہے، جو رب کی رحمت سے ہمیشہ امید وابستہ رکھتا ہے، یہ لوگ صاحب علم ہیں۔ اگر یہ صفات موجود نہیں تو ڈگری کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، وہ عالم کہلانے کا حقدار، وہ صاحب علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آگے اللہ یہی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ یہ صفات ہوتے ہوئے قل، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے جن میں یہ صفات موجود ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو جانتے اب علم یہاں کس چیز کو قرار دیا گیا؟ یہ تین باتیں، عبادت،
اللہ آخرت کا ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید. یہ تین باتیں علم ہیں. جس میں موجود وہ علم والا اور جس میں موجود نہیں وہ علم والا. تو بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں. لیکن ہر ایک کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اتنا واضح ہے اللہ کا قرآن, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا, ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ انما یتذکر اولو الالباب, سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. جن کی کھوپڑی میں نہیں پڑتی معلوم ہوا کہ عقل ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے ان کے پاس. ورنہ اللہ کا قرآن اتنا واضح ہے کہ سمجھ میں آ جاتا. اب اگلی آیت کریمہ میں بلکہ اگلے رکوع میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً فرمایا, میرے محبوب اپنی امت کے سامنے کچھ باتوں کی وضاحت فرما دیجیے, اعلان فرما دیجیے. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ قل, فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے, یا عباد الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت کے ٹھیکیدار, بس اب اور کچھ نہیں کرنا ہم نے, ہم سب کچھ جو ہے ہم نے حاصل کر لیا. نہیں, اللہ فرما رہے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے, اے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو, اتقوا ربکم, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنے رب سے کیا کرو؟ ڈرو. تقویٰ کی ضرورت ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, کئی مرتبہ تقویٰ کی تعریف آ چکی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقویٰ کی مختصر جملے میں تعریف فرمائی ہے. تقویٰ محافظت است بر حدود شرع, فرماتے ہیں حدود شریعت کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اب جیسے عشاء کا وقت تھا, شریعت کی حد کیا ہے؟ ہماری طرف حکم متوجہ تھا نماز پڑھنا. ایسے دین کے جو جو احکام ہیں اور جو جو منہیات ہیں, حکم کو پورا کرنا, منہیات سے جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ تقویٰ ہے. تو فرمایا اے اہل ایمان, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. اور ساتھ اللہ پاک نے کچھ خوشخبریاں, کچھ امیدیں بھی دلا دی. فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, سنو ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے, حسنہ تم آخرت میں بدلے میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. یہاں بھلائی کرو گے, نیکی کرو گے, کسی کے ساتھ یا اپنی ذات کے ساتھ. اب نماز پڑھنے والا اپنے آپ سے بھلائی کر رہا ہے, روزہ رکھنے والا اپنے آپ سے بھلائی کر رہا ہے. تو فرمایا نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ حسنہ آخرت میں کیا ہے؟ جی نیکی ہے, بھلائی ہے. اگلے جملے کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے. مکی زندگی میں چونکہ یہ سورہ مبارکہ سن 6 یا 7 90 میں نازل ہوئی, حضور علیہ السلام کی بعثت کے 6-7 سال بعد. اس وقت مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات دیگر گون تھے, آزمائشوں کا سامنا, مسائل کا سامنا, اور یہاں تک کہ انہی سالوں میں حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر بھی چکے تھے, لیکن وہاں سے پھر واپسی ہوئی, حالات پھر بھی سازگار نہیں تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ایمان جان بچانے کے لیے کہیں اور نکل جاؤ, اللہ کی زمین کشادہ ہے. اور یاد رکھیے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے. ایسے اگر اب بھی کوئی علاقہ ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر رہنے میں آپ کے ایمان کا بچنا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں وہاں سے شفٹ ہو جانا, وہاں سے چلے جانا یہ فرض ہے. اور اگر کسی ایسی کمپنی میں آپ ملازمت کرتے ہیں جہاں رزق حلال کمانا آپ کے لیے مشکل حرام میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, تو اس کمپنی کو, اس ملازمت کو چھوڑ کر حلال کی طرف جانا یہ بھی فرض ہے, یہ اسی میں داخل ہے. تو فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر تسلی دی, فرمایا اگر اللہ کے دین کے لیے مشکلات آئیں گی, شکوہ نہیں کرو گے, صبر کرتے رہو گے تو ضائع نہیں جائے گا تمہارا یہ صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم, کہ بے شک صبر کرنے والوں کو پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب, اور اللہ دیتے ہوئے نیکیوں کا حساب نہیں لگائیں گے. فرمایا اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے. وہ پہلے بھی شاید کبھی میں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہو, سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. جب تخت مصر پر جلوہ افروز ہوئے, وزیر خزانہ بنے,
تو وہ کہا کہ جب سال آئے، ایک جو ہے نا وہ چند سال غلہ کے تھے، اس میں انہوں نے تدبیر کے ساتھ غلہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ اگلے سالوں میں جب قحط بپا ہوا تو اب تقسیم کے لیے انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا، اسی پیمانے کے مطابق اپنا ہے پرایا ہے کوئی بھی ہے وہی پیمانہ مل رہا ہے۔ اس دوران ان کے پاس ایک نوجوان آیا، انہوں نے وہی پیمانہ بھرا اور اس کو بھی دینا چاہا، تو وہ نوجوان آگے بڑھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے کان میں جا کر ایک جملہ کہا، تو یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے تخت پر ساتھ بٹھا لیا، اور پھر غلاموں کو حکم دیا کہ جتنا یہ چاہتا ہے اس کی چاہت کے مطابق اسے غلہ بھر کے دے دو، اس کے ساتھ میرا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے اور وہ جاننے والا ہے، جان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے نبی سے پوچھو تو صحیح، میں تو جانتا ہوں لیکن ان لوگوں کو بھی پتہ چلے یہ کیوں کیا۔ جبریل امین آئے، اے اللہ کے نبی آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ سب کے لیے پیمانہ مقرر اور اس کے لیے کوئی پیمانہ کوئی حساب نہیں۔ حضرت یوسف فرمانے لگے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں، یہ وہ نوجوان ہے جب میں جوانی کی عمر میں تھا مجھ پر بہتان لگا، ایک معصوم بچے نے ماں کی گود سے میرے حق میں گواہی دی تھی، یہ وہی بچہ ہے جو آج جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس نے میری برات کا اعلان کیا، اس لیے مجھے خوشی ہوئی، اس نے تعارف کروایا اپنا میرے کان میں کہ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں وہی بچہ ہوں، آج جوان ہو چکا ہوں، تو میری برات کا اعلان کرنے والے بچے کو میں نے بغیر حساب کے دیا ہے۔ اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو پھر میرے بندوں میں بھی اعلان فرما دے، تیری صفائی جو بیان کرے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو میرے بندے بھی میری صفائی بیان کر کے توحید لے کر میرے پاس آئیں گے، میں اپنی شان کے مطابق بدلا دوں۔ تو اللہ پاک بغیر حساب کے اپنی شان کریمی سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ سب کو جو ہے وہاں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے، حساب کتاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ اللہ اس حساب سے ہماری حفاظت فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اب اگلی چند آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اظہار کروایا ہے، اور یہ توحید کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، اس لیے کہ رب کی ذات کے بعد مقام اور مرتبے سارے حضور کے قدموں پہ قربان، حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اپنے محبوب سے اعلان کروا رہے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھ جیسی شانوں والا بھی اگر عبادت کرتا ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے توحید کی، جہاں حضور رب کے سامنے جھک جائے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں کس کی؟ جی اللہ کی، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ کوئی ملاوٹ بیچ میں نہ ہو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار۔ اس امت کے اعتبار سے دیکھیں تو دین شریعت جو ہماری ہے، اس شریعت کا امت سے پہلے جو ہے نبی فرما بردار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ پہلے فرما بردار ہوئے، اور کل کائنات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب جناب آدم کا پانی اور مٹی اور گارا جو ہے اس سے حضرت آدم کو وجود بھی نہیں ملا، تو اس اعتبار سے بھی حضور سب سے پہلے فرما بردار۔ قل، آگے مزید فرمایا فرما دیجئے انی اخاف، کہ میں ڈرتا ہوں، ڈر سے پاک صرف کون ہے جی؟ اللہ کی ذات، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، خدا نخواستہ اگر میں نے رب کی نافرمانی کر دی، حالانکہ نبی خطاؤں سے پاک، لیکن پھر بھی فرما رہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی، کس بات کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، اس دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا قل اللہ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اعبدو، کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، صرف اسی کے لیے دین کو کیا کرتے ہوئے
خالص کرتے ہوئے. اللہ پاک ہمیں بھی توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.